دوسرا جمعہ ہے، 11واں روزہ ہے۔ ایک عشرہ گزر بھی گیا اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کریم اس مقدس برکت والے مہینے کی رفعتیں برکتیں اللہ ہمیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی برکتیں لوٹنے کا کئی طریقہ ہے، کئی انداز ہیں، سارے طریقے نور علی نور ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنا دامن رحمتوں سے بھرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ کوئی انفاق فی سبیل اللہ خرچ کر کے پھر وہ نیکیاں سمیٹ رہا ہے، خود بھی روزہ رکھتا ہے، لوگوں پہ بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں لوٹ رہا ہے، برکتیں لوٹ رہا ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں، کوئی نماز پڑھ کے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی صدقات و خیرات کر کے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ تقریباً ہر بندہ سخی ہو جاتا ہے، ہر بندہ ہی سخی ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں تو شام کو ایک کھجور لیتا ہے، وہ ساتھی کو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا نام بھی سخیوں میں لکھ دیا ہے۔ اب ایک کھجور کی کیا اہمیت ہے، ہمارے ذہنوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک کھجور بھی کسی کو روزہ افطار کرنے کے وقت دے چڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی سخیوں میں نام اس کا لکھ دو۔ تو سخاوت کے بڑے انداز ہیں، لیکن جو سخاوت مصطفیٰ اور حضور کے گھر والوں نے دی ہے اس سے بڑھ کر کسی کی بھی نہیں ہے۔ یاد ہے حضور نے اپنا وطن بھی دے دیا، مدینے چلے گئے، حضور نے سخاوت کی ہے۔ لوگ جان کے دشمن ہیں، حضور فرماتے ہیں لے لو۔ ازواج مطہرات نے بالخصوص کل گزرنے والا دن ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا۔ وہ کون سی قربانی ہے، وہ کون سا مال ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہو؟ سارا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، رکھا ہے تو صرف مصطفیٰ کو رکھا ہے، حضور کو پایا ہے اس نے۔ ام المومنین ہے، سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضور نے اپنی اولاد بھی امت کے لیے قربان کر دی۔ کربلا کا میدان آپ کے سامنے ہے، اپنی اولاد بھی دین کو پھیلانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اور ماننے والوں نے کیا۔ تو حضور نے سب کچھ قربان کر دیا ہمیں دین دینے کے لیے، ہمیں اللہ کا قرب دینے کے لیے، اور ہم نے ان کی خاطر کیا کیا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم۔ حضور نے جن کی تربیت کی وہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام نے ہر چیز حضور پہ قربان کر دی۔ قرآن کہتا ہے ان کی شان اور عظمت کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو ناپنا چاہتے ہو، اس کی پامائش کرنا چاہتے ہو،
اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کتنا ایمان ہے، قرآن نے دعوت فکر دی ہے، میزان قرآن نے پیش کیا ہے، ترازو قرآن دے رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح ہے، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارا ایمان پختہ ہے۔ اگر حضور کے صحابہ کی طرح تمہارا ایمان نہیں تو پھر غور کرو کہیں ایسا نہ ہو ایسی نہ دنیا سے چلے جائیں۔ یعنی ایمان کی کسوٹی جو ہے وہ معیار صحابہ رکھا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، پھر پتہ چلے گا تمہارے پاس کتنا ایمان ہے۔ خود کھوکھلے نعرے لگانے سے نہیں پتہ چلتا میں بہت بڑا ایمان والا ہوں، میں ہی ایمان والا ہوں، میں ہی ایمان والا ہوں۔ حضور نے اولاد قربان کر دی، ازواج مطہرات نے مال قربان کر دیا، صحابہ کرام نے جانے مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا تاکہ دین بچ جائے، بندہ ایمان والا ہو جائے، بندہ تقوی والا ہو جائے، بندہ حضور کا قرب پانے والا ہو جائے۔ تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ حضور کی خواہش کیا ہے؟ سارے مومن ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں۔ جو تربیت میں نے اپنے صحابہ کی ہے وہ تربیت آگے چلتی لوگوں تک یہ پیغام، یہ میسج چلتا جائے اور لوگ سمجھتے جائیں۔ اب قرآن کہتا ہے حضور کے صحابہ اتنے نفیس طبع ہیں، اتنے نفیس طبع ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بھی خرچ کرو، وہ سب کچھ خرچ کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کبھی انہوں نے سوچا اب ہم خرچ کر دیں گے تو ہمارے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، اور جس نے یہ لذت چکھی ہی نہیں اس کے واقعی کم ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے یہ لذت چکھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جس نے لذت چکھی ہے وہ اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی تو کیوں خرچ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اتنا دیتا ہے سمجھ کو نہیں آتی کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی جھولی کو خالی رکھے یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ رسول پاک کے نام پر خرچ کیا جائے اور رسول پاک اس کی جھولی کو خالی رکھے یہ ہو سکتا نہیں۔ بندہ خیال کرتا ہی رہ جاتا ہے وہ کہاں سے روزی ملتی ہے اس کو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضور ارشاد فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کی تعریف کیا ہے؟ سخی کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، السخی قریب المومنین، السخی بعید من النار۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سخی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا سخی اللہ کے قرب میں رہتا ہے، سخی رسول اللہ کے قرب میں رہتا ہے، سخی مومنین کے قرب میں رہتا ہے، اور سخی دوزخ سے بہت دور ہوتا ہے۔ یہ سخاوت کرنے والا جو بندہ ہے اس کی تعریف میں مصطفیٰ نے فرمایا السخی قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی ہے نہیں۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ البخیل بعید من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت دور ہوتا ہے۔ وَبَعِيدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے بھی وہ دور ہوتا ہے۔ وَقَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ، اور دوزخ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں رزق اللہ ہی دیتا ہے، اس نے کتنا خرچ کیا تم پہ، اپنی مخلوق پہ کتنا اس نے خرچ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے اندازہ لگایا اللہ نے اپنی مخلوق پر کتنا خرچ کیا؟ جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، جب سے اس حضرت انسان اور دیگر مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل خرچ کر رہا ہے۔
اس کے تو گلے میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کے گلے میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی صفت کو اپنے اندر بندہ جذب کرے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بندہ خود اپنا لے، اور وہ کہتا پھرے لوگوں سے کہ میرا رزق کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رزق کم نہیں ہوتا، جو کہتا ہے نا رزق کم